اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو علماء کے حالات زندگی، واقعات، حکایات کے بارے میں جاری تھی۔ مرحوم آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ آیت اللہ بہجت کا ایک عقیدت مند یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں اپنی زبان پر کنٹرول کروں گا اور زیادہ کسی سے گفتگو نہیں کروں گا۔ لہٰذا اسی فیصلے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ایک روز آیت اللہ بہجت کی خدمت میں جاتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ اپنے دلی راز سے اور اپنے قلبی فیصلے سے آیت اللہ بہجت کو مطلع کرے کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی زبان کو کنٹرول کروں گا، کسی سے زیادہ بات نہیں کروں گا۔ آیت اللہ بہجت اسے کہتے ہیں کہ مجھے بھی برا نہیں لگتا کہ کوئی بات نہ کرے، اور اگر بات کرنا ہو تو قرآن مجید سے کرے۔ یعنی آیت اللہ بہجت کنایتاً اس کے اس فیصلے کی تائید کرتے ہوئے اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بات نہ کریں، لیکن اگر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو روزمرہ زندگی کے مسائل میں قرآنی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو مخاطب قرار دے کر گفتگو کر سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہی نکلے گا کہ آپ اپنے اس فیصلے پر اور ارادے پر پختہ ہوں گے، اور آپ کی جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ قرآن سے ہوگی، وہ آپ کے ذاتی الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ کلام نور ہوگا۔ لہٰذا بات لغو ہونے کا تو تصور بھی پیدا نہیں ہو سکتا، چونکہ کلام نور آپ کی زبان سے جاری ہو رہا ہے، اور آپ یقینی بات ہے اس کلام نور کو جاری کرنے کے لیے اور روزمرہ زندگی سے متعلق گفتگو کرنے کے لیے آپ ایسی آیات کے دنبال میں ہوں گے، ان کو تلاش کریں گے کہ جن کے ذریعے سے آپ اپنا مقصود اپنے مخاطب تک پہنچا سکیں۔ لہٰذا آپ زیادہ قرآن میں دلچسپی لیں گے، زیادہ رغبت اختیار کریں گے، زیادہ قرآن کے معانی پر تتبع کریں گے، اور وہ افراد جو آپ سے مرتبط ہیں اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ گفتگو نہیں کرتے ہیں اور جو آپ نے کلام کرنا ہے وہ قرآن مجید سے کلام کرنا ہے، تو وہ بھی آپ کے کلام میں دقت کرنے کے لیے اور آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی طرف زیادہ توجہ دیں گے۔ جیسے دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہ افراد کہ جن کے پاس زبان نہیں ہے، وہ زبان سے تکلم نہیں کر سکتے، تو وہ اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کے لیے باقاعدہ اشاروں کی زبان کا سہارا لیتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ افراد جن کو زبان خداوند متعال نے دی ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی زبان لغویات میں استعمال نہ ہو، بیجا گفتگو میں استعمال نہ ہو، تو وہ کیوں قرآن مجید کا سہارا نہیں لیتے ہیں؟ کیوں وہ ایسی آیات اور ایسے الفاظ کو قرآن مجید سے تلاش نہیں کرتے جنہیں اپنی زبان پر جاری کر کے وہ اپنا مقصود مخاطب تک پہنچا دیں، اور مخاطب کو بھی اپنے مقصود سے تعلیم کیوں نہیں دیتے کہ مخاطب بھی آپ کی اس قرآن لسانی کا جو ہے وہ آگاہ ہو جائے، اس کا متوجہ ہو جائے کہ آپ نے جب گفتگو کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے اور کیسے آپ کی بات کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو جیسے اشاروں کی زبان سے ہم ایک دوسرے تک بات کو پہنچا سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں، اور باقاعدہ یہ ایک لینگویج کے طور پر دنیا میں متعارف ہے، تو قرآنی زبان ایسے متعارف کیوں نہیں ہے؟ یہاں پر علماء کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قرآنی زبان کو متعارف کرنے کے لیے باقاعدہ ایک لغت تیار کریں اور باقاعدہ ایک ایسے محاورے تیار کریں کہ جو قرآن مجید سے ہوں، کہ جب آپ نے اپنا ما فی الضمیر طرف مقابل تک منتقل کرنا ہے تو آپ بھی آیت کے ذریعے سے سہارا لیں، اور اگلا جو آپ کی بات کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب دینا چاہتا ہے تو وہ بھی قرآنی آیت کا سہارا لے، اور اس سے انسان کی زندگی میں کیا نور آئے گا۔ یہ بہت سخت کام ہے، بہت سخت مرحلہ ہے، لیکن آموزش کے ذریعے سے اس مرحلے تک پہنچا جا سکتا ہے۔ البتہ ہمیں یہ سعادت نصیب نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں یہ سعادت نصیب کرے جس سے بعض اصحاب اور بعض بزرگان اور بعض ہستیاں اس سے آراستہ تھیں، اور وہ اپنی زندگی میں قرآن مجید سے تکلم کیا کرتے تھے اور گفتگو کیا کرتے تھے۔ ہماری اگلی حکایت جسے ہم آپ کی خدمت میں نقل کرنا چاہیں گے آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ سے، وہ یکساں محبت سے متعلق ہے۔ یعنی انسان اپنے بچوں کے درمیان امتیازی سلوک نہ کرے۔ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ میں آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ کے درس خارج فقہ و اصول میں شرکت کیا کرتا تھا۔
ایک روز رات کو میں اپنے بچے جب میرے سو رہے تھے تو 2 بچے تھے، ایک کو میں نے جا کر پیار کیا، وہ سو رہا تھا، دوسرے بچے کو بھی میں نے پیار نہیں کیا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں نے اسے پیار کیا ہے، ممکن ہے وہ جاگ رہا ہو اور اسے اس بات کا علم ہو کہ میرا والد ساتھ بھائی کو پیار کر رہا ہے اور مجھے پیار نہیں کر رہا ہے، تو یہ کہیں ہمارے درمیان اس کو زیادہ مجھ سے پسند نہ کرتا ہو۔ تو یہ بات میرے ذہن میں خطور کی، لیکن پھر میں نے اس کو پیار نہیں کیا اس غرض سے کہ ممکن ہے وہ سو رہا ہو اور اس کی نیند خراب ہو جائے، لہٰذا میں منصرف ہو گیا۔ اگلے روز جب میں درس سے خارج میں پہنچا تو آیت اللہ بہجت رحمت اللہ علیہ مجھے دیکھ کر احوال پرسی کرنے کے بعد پہلا جملہ جو مجھ سے تکرار کرتے ہیں اور مجھے کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کرتے ہوں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت اللہ بہجت اس کی اس قلبی کیفیت کو جانتے تھے اور اس رات والے واقعے سے متعلق اسے متنبع کر رہے تھے کہ آپ کو رات کو اپنے دوسرے بچے کو بھی پیار کرنا چاہیے تھا تاکہ دونوں کے درمیان مساوات برقرار ہوتی۔ تو عزیزان، ہماری آپ کے ساتھ علماء کے واقعات، حالات اور حکایات کے بارے میں گفتگو جاری رہے گی۔ اگر آپ دلچسپی رکھتے ہوں تو ہماری گفتگو کو سن سکتے ہیں اور اسے اپنی عملی زندگی میں اس سے درس لینے کے لیے اسے استفادہ کر سکتے ہیں تاکہ بزرگ علماء کا احترام کریں اور ان کی قدر و قیمت کو جانتے ہوئے ان کے نظریات سے، ان کی گفتار سے، ان کے کلام سے کبھی اختلاف نہ کریں۔ کیوں؟ چونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق آپ کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، بلکہ ان کی گفتگو کا محور اور مرکز تعلیمات محمد و آل محمد ہے، اور وہ تعلیمات محمد و آل محمد کا نچوڑ آپ کے سامنے اپنے الفاظ کی صورت میں یعنی نقل معنی کی صورت میں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری گفتگو اگر آپ سننا چاہیں علماء کے حالات زندگی، واقعات اور حکایات کے بارے میں، تو آپ ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔